بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ضمنی الیکشن 21 اپریل کو ہو رہے ہیں، اور ان ضمنی الیکشن کے حلقوں میں ایک حلقہ ایسا ہے جو سب کی نظروں میں ہے اور بہت ہی اہم حلقہ ہے۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس حلقہ پر صورتحال اب کیا ہو چکی ہے۔ ناظرین و سامعین، اس سے پہلے میری گزارش ہے، مہربانی کر کے آپ اس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی اچھی بہترین معلوماتی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی رہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ حلقہ نارووال کا حلقہ ہے۔ اس حلقہ کو چھوڑا تھا احسن اقبال صاحب نے۔ وہ 2 سیٹوں پر الیکشن لڑے تھے، ایم این اے کی اور ایم پی اے کی۔ تو ایم پی اے کی سیٹ انہوں نے چھوڑ دی اور ایم این اے کی سیٹ انہوں نے رکھ لی، جس کے اوپر اب وہ وفاقی وزیر بھی بن چکے ہیں۔ یہ نارووال مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ یہاں 2 گروپ بن گئے مسلم لیگ نون کے، اور وہ 2 گروپ جو ہے وہ مقامی قیادت کی وجہ سے بنے ہیں۔ یہاں پر 2 وزیر جو ہے وہ رہتے ہیں، ایک احسن اقبال صاحب اور ایک دانیال عزیز صاحب۔ یہ دونوں آپس میں ان کے اختلاف ہوا اور ان کے اپنے اپنے گروپ بن گئے۔ احسن اقبال صاحب پارٹی کے ساتھ زیادہ چونکہ ان کی بنی ہوئی ہے تو پارٹی نے ان کا ساتھ دیا، دانیال عزیز کا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ پارٹی کو چاہیے یہ تھا نون لیگ کو کہ وہ دونوں کے آپس میں صلح کروا دیتے، لیکن پارٹی نے دانیال عزیز کو سائیڈ لائن لگا دیا اور احسن اقبال صاحب کو دونوں ٹکٹ دے دیے، ایم پی اے کا بھی اور ایم این اے کا بھی۔ تو احسن اقبال صاحب یہاں پر الیکشن لڑے اور وہ دونوں سیٹیں جیت گئے۔ جیسے ہی جیتے تو اب انہوں نے ایم پی اے کی سیٹ چھوڑ دی ہے، پی پی 54۔ اس پر اب دوبارہ ضمنی الیکشن ہو رہا ہے۔ تو اب صورتحال یہ بن گئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے دانیال عزیز گروپ کا جو بندہ تھا، جس نے پچھلی دفعہ احسن اقبال صاحب کا مقابلہ کیا تھا، اس بندے کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک بڑا ہاتھ مارا ہے اور ایک بڑی گیم کی ہے تاکہ اس کی پوزیشن یہاں پر مضبوط ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کینڈیڈیٹ تھے جوید مختار صاحب، جنہوں نے پچھلی دفعہ تقریباً 23,000 ووٹ لیے تھے، تو پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا۔ ان کی جگہ پر دانیال عزیز گروپ کے جو اویس قاسم صاحب ہیں ان کو ٹکٹ دے دیا۔ انہوں نے پچھلی دفعہ چونکہ مقابلہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ اچھا کیا تھا، 31,000 ووٹ لیے تھے اور احسن اقبال صاحب نے 33,000 ووٹ لیے تھے، تو اس لیے پی ٹی آئی نے اپنے کینڈیڈیٹ کو بٹھا کر اویس قاسم کو ٹکٹ جاری کیا ہے، اور دانیال عزیز صاحب اب محنت کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ساکھ بچا سکیں اور اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوا سکیں۔ اسی اویس قاسم کو دانیال عزیز صاحب کہتے تھے نون لیگ کو کہ ان کو ٹکٹ دے دیں، یہ بہترین کینڈیڈیٹ ہے، لیکن اس وقت احسن اقبال صاحب نہیں ماننے تھے۔ ان کا چونکہ اپنا گروپ تھا تو وہ چاہتے تھے کہ میرے بیٹے احمد اقبال کو ٹکٹ ملے، تو پھر جب پارٹی نے ٹکٹ دے دیا تو انہوں نے پھر اس کے اوپر خود الیکشن لڑا۔ تو اب اویس قاسم صاحب کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ اب نون لیگ کے سامنے جب یہ بات آئی کہ دانیال عزیز گروپ اور پی ٹی آئی ایک ہو گئی، تو پھر انہوں نے بھی ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے اور انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ بڑا پتہ کھیلا ہے اور انہوں نے بھی بڑا ایک سرپرائز دیا ہے، اور ایک بڑے کینڈیڈیٹ کو جو صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں اوقاف کے، ان کو اپنے ہاتھ میں کیا ہے۔ وہ ہے سعید الحسن صاحب، جو پچھلی دفعہ آزاد حیثیت سے احسن اقبال اور اویس قاسم کے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے 8 فروری والا، اور انہوں نے تقریباً 25,000 ووٹ حاصل کیے تھے، یعنی کہ تیسرے نمبر پر یہ آئے تھے۔ جوید مختار جو پی ٹی آئی کے ہیں ان سے زیادہ انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو نون لیگ نے اب ہاتھ یہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملوایا ہے، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اور وہاں پر کچھ معاملات ان کے طے ہوئے تو پیر صاحب نے اعلان کر دیا نون لیگ کے ساتھ الحاق کا، اور وہ بیٹھ گئے ہیں احسن اقبال صاحب کے بیٹے احمد اقبال کے ہاتھ میں۔ تو اب احمد اقبال صاحب جو ہے ان کی پوزیشن بھی اچھی ہو گئی ہے۔ اب مقابلہ یہاں پر بہت تکڑا ہوگا۔ وہ بھی 2 گروپ ہو گئے پی ٹی آئی کے، ایک نون لیگ کا ان کے ساتھ مل گیا اور ایک وہ خود ہو گئے، تو یہ بھی 2 گروپ ہو گیا، اور یہ بھی تکڑے بندے ہیں جو سعید الحسن صاحب ہیں اور ساتھ میں احسن اقبال صاحب کے بیٹے احمد اقبال۔ ان کو ایک ایج یہ بھی حاصل ہے کہ ان کی چونکہ حکومت ہے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی،
تو یہ اپنا کام بہت زیادہ کروا رہے ہیں، لوگوں کے کام جو لوگ کہتے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ ایک فون کیا کام ہو گیا، ایک میسج کیا کام ہو گیا، تو لوگ اکثر جو ہے وہ انہی پارٹیوں کے ساتھ جاتے ہیں جو کام کر رہی ہوں یا جن سے وہ کام اپنا نکلوا سکے۔ بعض نظریاتی ووٹ ہوتے ہیں وہ تو تبدیل نہیں ہوتے، لیکن کچھ کام والے ووٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنے کام کی وجہ سے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو یہ اعزاز حاصل ہے نون لیگ والوں کو کہ یہ کام کروا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی والے کام نہیں کروا سکتے اس لیے کہ وہ اپوزیشن کے اندر ہے۔ لیکن ان کو یہ ہے کہ ایک نظریاتی ووٹ ان کا بن چکا ہے، لوگوں کا ذہن بن چکا ہے، لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں، اور ایسا ووٹ دے رہے ہیں کہ ایک عام بندہ کھڑا ہو جائے پی ٹی آئی کی طرف سے تو وہ بھی ووٹ کافی اچھے لے جاتا ہے اور جیت بھی جاتا ہے۔ تو اب یہ صورتحال یہاں پر ہے، اب یہاں پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے اویس قاسم صاحب، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے یہاں الیکشن نہیں لڑیں گے، بلکہ اب وہ سنی اتحاد کونسل کے نام پر یہاں الیکشن لڑیں گے، اور ان کا نشان ہوگا گھوڑے کے نشان پر یہ الیکشن لڑیں گے، اور ساتھ میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ یہاں پر بہت تکڑا ہوگا۔ 3-4 ایسے حلقے ہیں پنجاب کے جن کے اوپر سب کی نظریں ہیں، ان میں سے ایک حلقہ یہ نارووال کا ہے، پی 54، اس کے اوپر جو ہے وہ بہت تکڑا مقابلہ ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب احمد اقبال، احسن اقبال کے بیٹے وہ سیٹ بچاتے ہیں والد کی، یا پھر دانیال عزیز گروپ جو ہے وہ یہ سیٹ لے جاتا ہے اور اویس قاسم صاحب یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوتے ہیں۔